السلام علیکم۔ آج کے ولاگ کے ساتھ حاضر ایک بہت پرانی کہانی یاد آ گئی، لیکن اس کے جو کردار ہے وہ 1999 میں لاہور کی سڑکوں پہ رواں دواں تھا۔ جی جناب، گورنمنٹ کالج لاہور میں ایک بوڑھا کوریڈور کے پاس رو رہا تھا۔ سویپر نے اطلاع دی کہ اتوار کا دن ہے اور یہ بڑے میاں پتہ نہیں آپ کہاں سے لے کے آ گئے ہیں اور یہ رو رہے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ اندر بھاگے بھاگے گئے اور دیکھا کہ گورنمنٹ کالج کے کوریڈور میں وہ شخص رو رہا ہے، لگاتار رو رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ حضور ہوا کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ کچھ نہیں، کچھ یاد آ گیا تھا۔ جی جناب، اٹل بہاری واجپئی نے کہا کہ میاں صاحب آپ کے لیے انڈیا سے کیا لائیں؟ انہوں نے کہا کہ میرے لیے آپ دیو آنند لے کے آ جائیے گا۔ جی جناب، دیو آنند 1943-1944 میں جو ہے وہ یہاں سے گورنمنٹ کالج لاہور سے بی اے آنرز کرنے کے بعد خیبر میل میں سوار ہوئے اور یوں انہوں نے بمبئی کی ٹکٹ پکڑی اور ایسی پکڑی کہ وہ ایک کامیاب فلم سٹار بنے۔ اپنی کتاب رومانسنگ ود لائف میں وہ کہتے ہیں کہ میں جب ٹرین میں سوار ہوا تو مجھے یوں لگا کہ اوشا چوپڑا مجھے کہہ رہی ہے کہ نہیں، مجھے بھی ساتھ لے جاؤ۔ جی جناب، اوشا چوپڑا ایک واحد کردار ہے جو دیو آنند کی زندگی میں کہیں پر بھی نظر نہیں آتا۔ ان کی واحد کلاس فیلو، جس کے والد جو تھے وہ ہسٹری کے پروفیسر اور والدہ انگریز تھی، وہاں پہ ٹیوشن پڑھنے آتی تھی۔ آخری ملاقات کا احوال بیان کرتے ہوئے دیو آنند یہ کہتے ہیں کہ ہوا یوں کہ جب میں نے بی اے آنرز کر لیا تو میں کیریکٹر سرٹیفکیٹ لینے کے لیے گورنمنٹ کالج گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو اوشا چوپڑا بھی وہیں پہ تھی۔ اس نے کہا کہ ایم اے کرنے کا ارادہ ہے؟ میں نے جواب دیا کہ میں نہیں جانتا، آئی ڈونٹ نو۔ اس نے کہا کہ ایم اے کرنا تم اچھے لگتے ہو مجھے، لیکن تم نے کبھی ایسی بات نہیں کی۔ اور یہ شخص جس کا نام دیو آنند تھا اور جو ایک رومانٹک سٹار کے طور پہ سامنے آیا تھا، اس نے آگے سے جواب دیا کہ ہاں ایسا ہی ہے، میں نے کبھی، اس نے ساتھ میں یہ کہا کہ کبھی تم نے ایسا نہیں کہا کہ اگر میں ابھی کہہ دوں تو؟ اس نے کہا کہ جب دوبارہ ہم اسی کوریڈور میں اسی جگہ پہ ملیں گے تب یہ بات کہنا۔ 1944 کے بعد دیو آنند 1999 میں گورنمنٹ کالج لاہور کے اسی کوریڈور میں موجود تھے۔ کچھ چیزیں انکہی رہ جاتی ہیں، وہ انکہی چیزیں، انکہی محبتیں بہت بڑا دکھ انسان کی زندگی میں شامل کر کے چلی جاتی ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔